والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. واجب التعظیم، لائق صد تکریم علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی اس خوبصورت، باوقار، جاندار اور شاندار محفل کے بانی محترم و مکرم جناب محمد رب نواز صاحب کا شکر گزار ہوں، اور عزیزم مولانا قاری شاکر سعیدی صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے آقائے دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات کی سبیل پیدا کی ہے. اللہ تبارک و تعالی محفل سجانے والوں کو اور اس کی رونق بڑھانے والوں کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے. میں کچھ مجبوریوں میں جکڑا ہوا ہوں. اپنی پروگرام کے مطابق تو مجھے اس وقت آپ سے اجازت لے کر گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، اور میں ابھی اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذوق کی تسکین کا سامان بھی ہو سکے اور عقیدے اور عمل کی حفاظت کی کوئی سبیل بھی پیدا کی جا سکے. وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، مسجود ہے، وہ جس نے یہ تمام کائنات محض کن کہہ کر تخلیق فرمائی ہے، اور اس میں اس کو کوئی دشواری اور دقت نہیں ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی ٹینڈر طلب کرنے پڑے ہیں، نہ تعمیراتی سامان کی فراہمی میں دشواری ہوئی ہے، نہ فنڈز کی اپروول کا کوئی پرابلم ہوا ہے، نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو سینکشن کا مسئلہ کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی. وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. حضرات مکرم، انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہماری ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے. سبق یہ ملا کہ وہ جو قادر ہے، وہ جو جس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، وہ اپنی تمام تر قدرت اور اختیار کے باوجود ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دیتا. تو وہ جو عاجز ہیں، جو مجبور ہیں، جو منگتے ہیں، محتاج ہیں، فریادی ہیں، وہ عاجز ہو کر اس سے ڈائریکٹ ہدایت لے کیسے سکتے ہیں؟ اصل اختیار دینے والے کا ہوتا ہے. دینے والا قادر مطلق ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی قدرت و شان میں کیا کلام ہو سکتا ہے. وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں، اور کچھ لوگ عاجز ہو کر ضد کرتے ہیں ہم تو ڈائریکٹ لیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی کم عقلی کی بات ہے، یہ بے فہمی کی بات ہے. حضرات مکرم، اس نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پولیس کی یونیفارم میں بعض اوقات ڈاکو بھی ہوتے ہوں، فوج کی وردیوں میں تخریب کار اور دہشت گرد جی ایچ کیو پہنچ جاتے ہوں، اور اوروں کی کیا بات کریں جہاں پر ٹھگ اور فراڈیے پیروں فقیروں کا بھیس بدل کے آ جاتے ہوں، تو اس ماحول میں کیسے پتہ چلے کہ جو ہستی کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے یا کوئی اور چکر چلا ہوا ہے؟ ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا پیمانہ ہے، وہ کیا معیار ہے، وہ کیسے پہچانے کہ یہ نبوت کا دعوے دار حقیقتاً اللہ کا سچا نبی ہے؟ تو ہمیں بتایا گیا، یہ وضاحت کی گئی
کہ جو اللہ کا سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو عام بول چال میں آپ معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے مفہوم کو بہت حد تک جانتے بھی ہیں۔ میں اس کی شرعی تعریف کی طرف نہیں جاتا، میں وہی بات کروں جو عوام کے پلے صحیح طور پر پڑ سکے۔ سڑک کے کنارے خدا نہ خواستہ کوئی حادثے کا شکار گاڑی نظر آئے، بری طرح حادثے میں تباہ ہو چکی ہو، اور دیکھ کر لگے کہ اس میں کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا ہوگا، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ اس میں جتنے لوگ سوار تھے کسی کو خراش تک نہیں آئی، تو آپ کہیں گے کمال ہے بھئی، معجزہ ہو گیا۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ کسی مکان کی چھت گر پڑے، اس کے نیچے قداور قوی ہیکل جوان سو رہے ہوں، بیچارے لقمہ اجل بن جائیں، لیکن ایک 2-3 دن کا بچہ ہنستا کھلکھلاتا زندہ سلامت بن جائے تو لوگ کہیں گے کمال ہے، معجزہ ہو گیا۔ یعنی وہ چیز جو ہماری عقل میں نہ آئے، جس کے سامنے ہماری فہم و فراست گھٹنے ٹیک دے، ہماری عقل ہار مان لے، ہمیں ماننا پڑے کہ اگر یہ اللہ کا سچا نبی نہ ہوتا تو یہ کام کر کے دکھا نہیں سکتا تھا، اگر وہ ایسا کوئی کام کر کے کوئی ہستی دکھائے اور وہ نبوت کی دعوے دار ہو تو ماننا پڑے گا کہ اس نے معجزہ دکھایا ہے، یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر اپنا عصا مبارک مارے تو پانی کے چشمے نکال کے دکھا دیتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو ہوا میں اڑا کے دکھا دیتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ہر نبی کو رب کائنات نے معجزہ عطا فرمایا تاکہ ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش آئے۔ حضرات مکرم، یہاں پر مجھے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا۔ انہوں نے وہ جملہ بولا، اس کو بعد میں خطباء نے، واعظین نے، مقررین نے اپنایا اور اس سے اپنی تقریروں کو سجایا، لیکن جملہ اپنا لینا اور ہے اور اب غزالی زماں کا سمجھانے کا انداز اپنانا یہ اور بات ہے۔ وہ جملہ میں ابھی دہراتا ہوں، وہ آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ آپ نے علماء سے سنا ہے، اور پھر میں ان کے انداز تفہیم، ان کے سمجھانے کے انداز کی ذرا نقل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ رب کائنات نے تمام انبیاء کو معجزے دے کر بھیجا ہے، کیونکہ معجزہ نبی کی پہچان ہوتی ہے، تو تمام نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا، لیکن میرے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن جس انداز سے وہ سمجھاتے تھے میں ذرا اس کی نقل کرنے کی کوشش کروں، لیکن اس سے پہلے مجھے ذرا ایک ماحول بنانا پڑے گا۔ جب تک سوال کی سمجھ نہ آئے اس وقت تک جواب کی طرف ذہن متوجہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے علماء، خطباء، واعظین تقریر کر رہے ہوں تو بعض اوقات پرچیاں آ جاتی ہیں، اور عام طور پر ایک سوال بڑے تواتر سے پوچھا جاتا ہے، بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں؟ ہوتا ہے نا سوال۔ اب جب پرچی آئی کہ نبی کریم بتائیے نور ہیں یا بشر ہیں، تو وہ عالم، وہ خطیب جو تقریر کر رہے ہیں، ان کا ذہن متوجہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والا غالباً آقا کریم کی نورانیت کو نہیں مانتا، نورانیت کا منکر ہے، اس لیے وہ نور ہونے کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں قرآن کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نور ہیں، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نور ہیں، ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نور ہیں، ان دلائل و براہین سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نور ہیں۔ تو اب جب سوال کرنے والا وہ یہ سنتا ہے کہ آقا کریم نور ہیں، تو سوال یہ تھا بتائیے سرکار نور ہے یا بشر ہے؟ جواب ملا سرکار نور ہیں، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید آقا کریم بشر نہیں ہے، اور عوام میں سے بہت سے لوگ ان کا ذہن یوں بن جاتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید بشر ماننا یہ کوئی گستاخی ہے، یہ کوئی بری بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ عام لوگ ان کا ذہن اس طرح چل پڑتا ہے، لیکن میں اس ذمہ دار سٹیج پر حضور غزالی زماں کے فرزند کی حیثیت سے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ ذہن نشین رکھیے کہ جو آقا کریم حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے
آقا کریم کی بشریت قرآن سے ثابت ہے، اور جو سرکار کو بشر نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہوگا، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے آقا کریم کی بشریت کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آج قاضی صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، ہمیشہ سے جھگڑا یہ ہوتا ہے نور ہے یا بشر ہے۔ بھئی آپ اگر ان کو بشر مانتے ہیں تو پھر جھگڑا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں عرض کروں گا جھگڑا یہ ہے کہ ہم تو سرکار کو بشر مانتے ہیں لیکن دوسرے لوگ سرکار کو نور نہیں مانتے، یہ ہے جھگڑا۔ لیکن ابھی آپ کا ذہن صاف نہیں ہوا ہوگا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات تو ٹھیک ہے، یا نبی کریم نور ہوں گے یا بشر ہوں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بشر مانتے ہیں لیکن وہ نور نہیں مانتے، تو بھئی سرکار یا نور ہوں گے یا بشر ہوں گے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ سوال دراصل یہ جو سوال کرتے ہیں نا نور ہیں یا بشر ہیں، یہ چالاکی سے سوال تیار کیا گیا ہے۔ اس میں کیا چالاکی ہے؟ آپ سوچیں گے بھئی سیدھا سادہ سوال ہے، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس میں چالاکی کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے یہ چیز سخت ہے یا سفید ہے، تو آپ کہیں گے بے تکا سوال ہے، بے ڈھنگا سوال ہے۔ سخت اور سفید ہونے کا مقابلہ کیا ہے؟ کوئی چیز ہو سکتا ہے سخت بھی ہو اور سفید بھی ہو۔ بھئی سنگ مرمر ہے، سخت بھی ہے اور سفید بھی ہے، تو ان دونوں کا مقابلہ کیا ہے؟ اسی طرح کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیے یہ چیز بھوری ہے یا میٹھی ہے، تو آپ کہیں گے بھورے اور میٹھے ہونے کا مقابلہ کیا ہے؟ سہن حلوہ ہے، بھورا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے۔ بھئی بھورا ہونا میٹھا ہونے کے خلاف نہیں، میٹھا ہونا بھورا ہونے کے خلاف نہیں، سفید ہونا سخت ہونے کے خلاف نہیں، سخت ہونا سفید ہونے کے خلاف نہیں، بشر ہونا نور ہونے کے خلاف نہیں، نور ہونا بشر ہونے کے خلاف نہیں۔ لیکن مجھے اندازہ ہے ابھی ذہن میں کھچڑی پک رہی ہوگی کہ جناب یہ آج ایک نئی بات سنی ہے۔ بھئی سوال ہی یہ ہے نور ہے یا بشر ہے، آپ کہہ رہے ہیں نور بھی ہے بشر بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کروں گا چلیے یہ مسئلہ سیدھا سادہ حل کرتا چلوں۔ دیکھیے آپ بتائیے، میں ذرا پہلے جو میں کہہ رہا تھا سخت اور سفید، پتہ نہیں وہ پوری طرح سمجھ آئی بات یا نہیں آئی، ذرا ایک اور انداز سے سمجھاتا چلوں۔ میرا خیال ہے آپ مجھے تائید کر دیجئے یا تردید کر دیجئے، میرا خیال ہے اس محفل میں میرے سامنے جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب مرد ہیں، ایسا ہی ہے؟ مجھے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو رہی؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مجھے بتائیے کہ آپ مرد ہیں یا انسان ہیں، تو آپ کہیں گے عجیب بونگا سوال کر دیا، بڑا ہے، بشر ہی ہیں، تسلی ہے، کوئی مشورے کی ضرورت تو نہیں۔ اب یہ بتائیے آپ کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں ہے، اور سینے میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کاسے سر میں عقل کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ یارو ہم جیسے عام انسان، ذلیل اور حقیر انسان، اگر ہمارے اندر بشریت اور نورانیت اکٹھی ہو سکتی ہے تو کیا میرے آقا کریم کی ذات میں نہیں ہو سکتی؟ یاد رکھو سرکار نور بھی ہے، سرکار بشر بھی ہیں۔ جو آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج، اور جو نورانیت کا انکار کرے صراط مستقیم پر، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی بھٹکا ہوا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ تو یاد رکھو سرکار نور بھی ہیں، سرکار بشر بھی ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ اگر سمجھ گئے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نور ہے وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا، نور کھاتا پیتا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے فرشتوں کے لیے دسترخوان سجے ہوں؟ کبھی سنا ہے کہ فلاں چیز فرشتوں کی خوراک اور غذا ہوتی ہے؟ نہیں، نور کھاتا پیتا نہیں، اور جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوگا۔ یہ لاؤڈ سپیکر کا راڈ ہے، یہ کیا کچھ کھاتا پیتا ہے؟ نہیں۔ اگر یہاں پر منرل واٹر کی بوتل رکھی ہے اور یہ لاؤڈ سپیکر کا راڈ یہ بوتل ساری پی جائے تو آپ کہیں گے کمال ہے بھی، معجزہ ہو گیا، لاؤڈ سپیکر کے راڈ نے بوتل پی لی۔ جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوگا، اور جو کھائے پیے بغیر زندہ نہ رہ سکتا ہو وہ کئی مہینے نہ کھائے نہ پیے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اسی طرح خون بشر کا، وہ نور کا خون نہیں بہتا، نور میں خون ہوتا ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ خون تو نہیں بہے گا۔ جب جس کا خون نہ بہتا ہو اگر اس کا خون بہنے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ معجزہ ہوگا۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں صوفے پر، اب صوفے کو اگر کوئی آری سے کاٹے
اور اس میں سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے تو آپ کہیں گے کمال ہے بھئی معجزہ ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ جس کا خون نہ بہتا ہو اگر اس کا خون بہنے لگے تو معجزہ ہوگا. اور ایک جیتا جاگتا انسان ہو اور اس کا جسم کاٹا جائے اور خون کا ایک قطرہ نہ بہے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو نور ہے وہ زمین میں رہتا بستا نہیں ہے، شادی نہیں کرتا، بچوں کا باپ بننے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی. تو جو بچوں کا باپ نہ بن سکتا ہو وہ اگر بچوں کا باپ بنے، دنیا میں رہے بسے تو معجزہ ہوگا. آپ کے سامنے یہ میز کسی چھوٹی میز کو جنم دے دے تو معجزہ تصور کیا جائے گا. اور جو زمین پہ رہتا ہو انسان، وہ خلائی جہاز خلائی لباس کے بغیر آسمانوں کی طرف چل پڑے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے آقا کریم نور بھی ہیں اور سرکار بشر بھی ہیں، اور سرکار نور ہیں اور نور تو کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن میرے آقا کریم تو کھانا تناول فرما رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. تو نور تو کھاتا پیتا نہیں، تو سرکار کھا پی رہے ہیں تو معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سرکار نور ہے نا. اور بشر بھی تو ہیں، اور بشر تو کھائے پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. تو میرے آقا کریم اگر 100 وصال رکھیں، اچھا ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ یہ یوم وصال تو سنا تھا، 100 وصال کہاں سے لے آئے؟ بھئی صوم کہتے ہیں روزے کو اور وصال کہتے ہیں ملنے کو. 100 وصال ملے ہوئے روزے، روزہ رکھا، افطاری نہیں کی، سحری نہیں کھائی، دوسرا روزہ شروع، پھر کھائے پیے بغیر تیسرا روزہ شروع، پھر کسی سحری افطاری کے بغیر چوتھا روزہ شروع. اس طرح میرے آقا کریم 70 دن تک مسلسل روزہ رکھے. اچھا صحابہ کرام کی عادت تھی وہ آقا کریم کی ہر سنت کو اپنانا چاہتے تھے. ہماری طرح نہیں تھے کہ آسان سنتیں اپنا لیتے ہیں، مشکل چھوڑ دیتے ہیں. میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کم کھانا بھی سنت ہے. اب یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے. حضرات مکرم صحابہ کرام آقا کریم کی ہر سنت کو اپنانا چاہتے تھے. تو انہوں نے دیکھا سرکار 100 وصال رکھ رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے. ایک دن آقا کریم مسجد نبوی میں جلوہ فکر ہوئے، کچھ صحابیوں کو دیکھا نحیف و نزار، ناتواں کمزور، کھڑے ہوتے ہیں گر پڑتے ہیں، بولنا دوبھر ہے. آقا کریم نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی آقا یہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 100 وصال رکھنے چلے ہیں اور آج دوسرا تیسرا دن ہے اور یہ حال ہے. آقا کریم نے فرمایا لستو کا احد منکم، میں تم جیسا تھوڑی ہوں، میں تم میں سے کسی ایک جیسا بھی نہیں. اچھا یہ تو ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے، سیدھا سادہ بیان ہے، میں تم جیسا نہیں. پھر میرے آقا کریم نے چیلنج کیا، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ یارو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ آقا ذرا مہربانی کریں، ہاتھ ہلکا رکھیں، کرم فرمائیں. قرآن تو کہتا ہے کہہ دیجئے میں تم جیسا بشری تو ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ یارو ابو بکر، عمر، عثمان اور حیدر نے تو نہیں کہا، اعتراض نہیں کیا اور اس چیلنج کو قبول بھی نہیں کیا. لیکن سنا ہے کہ آج کچھ لوگ یہ چیلنج قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم جیسے ہی تو ہیں. یارو میرے آقا کریم 70 دن تک کچھ کھائے پیے بغیر رہ رہے ہیں اور کوئی ناتوانی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سرکار نور ہے اور نور کا خون نہیں بہتا. لیکن اگر طائف پر آپ پر پتھر برسائے جائیں یا احد اور حنین میں آپ کو زخم لگے اور آپ کا مقدس خون بہے تو معجزہ ہوا نا. آپ نور ہیں نا، اور نور کا خون تو نہیں بہتا. لیکن آپ بشر بھی تو ہیں اور آپ کا شق صدر مبارک ہوتا ہے، سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، قلب اتھر سے دل، آپ کا سینہ مبارک سے قلب اتھر نکالا جاتا ہے اور خون کا ایک قطرہ نہیں بہتا. معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نور ہیں اور نور تو زمین پہ رہتا بستا نہیں ہے، آپ رہ رہے ہیں تو معجزہ ہوا. اور انسان اس طرح آسمانوں کی طرف جا نہیں سکتا اور آپ سفر معراج پر روانہ ہو رہے ہیں تو معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یارو آقا کریم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، دونوں چیزیں سامنے رکھیے تو پتا چلے کہ میرے آقا کریم کھانا کھائیں تو معجزہ، نہ کھائیں تو معجزہ، پانی پیے تو معجزہ، نہ پیے تو معجزہ، خون بہے تو معجزہ، نہ بہے تو معجزہ، زمین پر رہیں تو معجزہ، آسمانوں پر جائیں تو معجزہ. ارے باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے اور میرے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اسلامیہ حضرت علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، فیضان کرم حضور مرشد کریم غزالی زمان. حضرت
حضرات مکرم، نبی کی پہچان معجزہ ہے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی بار اعلان نبوت فرمایا، جب رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب اب کھل کر اعلان کیجئے نبوت کا، تو آقا کریم صفا کے پہاڑ پر جلوہ فگر ہوئے۔ اس وقت یہی طریقہ تھا، یہ انداز تھا۔ دیکھیے آج اگر کسی شخص کو اپنی بات پبلسائز کرنی ہو، عوام تک پہنچانی ہو، تو اس کے ہزار طریقے ہیں۔ ہینڈ بل چھپوا لے، پوسٹر چھپوا لے، پینفلیٹس بنوا لے، بینرز بنوا کے اور سڑکوں پہ لگا دیں، اخبارات میں اشتہار دے دیں، ٹی وی چینلز پر ایڈ دے دیں، ماشاءاللہ آج کل تو سوشل میڈیا بھی ہے، اس پہ ڈال دیں۔ ہزار طریقے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو لاؤڈ سپیکر پہ رکشے پہ لاؤڈ سپیکر باندھ کے وہ گھما دیں، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا پیغام کیا ہے، وہ بندوں تک، عام پبلک تک وہ کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ سب طریقے نہیں تھے، تو اس وقت اگر کسی شخص کو اپنا پیغام عوام تک پہنچانا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا، وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بلاتا تھا۔ اب لوگ اس انداز سے سمجھ جاتے تھے کہ اس نے کوئی اہم پیغام دینا ہے، تو جو بھی اس کی آواز سن کر چلنے سے پہلے باقیوں کو جنہوں نے نہیں سنا ہوتا تھا ان کو بھی بتا دیتا تھا، بھائی فلاں بندہ بلا رہا ہے، اس نے کوئی پبلک اناؤنسمنٹ کرنی ہے، کوئی عام پیغام عوام کے لیے دینا ہے، چلو چل کے سن لیتے ہیں۔ پرانا زمانہ تھا، آبادی بھی تھوڑی ہوتی تھی، دیکھتے دیکھتے سارا علاقہ جمع ہو جاتا تھا اور اس بندے نے جو کچھ کہنا ہوتا تھا کہہ دیتا تھا۔ اسی روایت و دستور کے مطابق میرے آقا کریم بھی صفا کے پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو بلایا۔ جب جمع ہوئے تو میرے آقا کریم نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار، مانو گے؟ سب نے کہا جی بالکل مانیں گے، آپ صادق ہیں، جھوٹ آپ کی عادت نہیں ہے، دروغ کوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کس بیانی کو آپ سے تعلق نہیں ہے، صداقت آپ کا علم ہے، پہچان ہے، ضرور مانیں گے۔ تو میرے آقا کریم نے پھر فرمایا کہ اگر تم مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، اگر میری بات کا اعتبار کرتے ہو، تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت جن کو تم سجدہ کرتے ہو یہ کچھ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم لوگوں کو بتوں سے ہٹا کے رب کی بارگاہ میں جھکانا چاہتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس موقع پر وہ بتاتے کہ اے لوگوں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ آسمان سے می برسانے والا، زمین سے سبزہ اگانے والا، تمہیں اولاد دینے والا، عزت و ذلت کا مالک وہ ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ اس کی عظمت و شان بیان کرتے، لیکن نہیں، نہ وہ اللہ کی عظمت و شان کا ذکر کرتے ہیں، نہ بتوں کی تنقید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، اور قرآن کی زبان میں اگر کہوں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس سے پہلے زندگی تو تمہارے درمیان میں نے گزاری ہے، تو پھر تم میری نبوت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم غور نہیں کر سکتے کہ جہاں پر ہر طرف جہالت کا اندھیرا ہو وہاں علم کی روشنی بکھیرنے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے نا۔ جہاں پر بے حیائی پر لوگ فخر کرتے ہو وہاں حیا کی مثالیں قائم کرنے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے نا۔ جہاں قتل و غارت گری لوگوں کا شیوا ہو اور خون بہانا ان کی عادت ہو اور سر قلم کر دینا معمول کی بات ہو، ارے وہاں پر امن و آشتی کا درس دینے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے نا۔ جہاں پر لوگ زندہ بدلہ لینے کی خاطر رہتے ہو، مقصد حیات کو انتقام لینا، وہاں پر عفو درگزر کی، معافی کی باتیں کرنے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اس سے پہلے زندگی تو تمہارے درمیان گزاری ہے، تم نے میرے بچپن کو دیکھا ہے، لڑکپن اور جوانی کو دیکھا ہے۔ تم بتاؤ کبھی کیا میرے بچپن نے شرارت کی انگلی پکڑی ہے؟ کبھی میرے لڑکپن نے لغزش کا دامن تھاما ہے؟ کیا کبھی میری جوانی نے گناہ کا منہ دیکھا ہے؟ کیا میری زندگی کے 40 سال میری صداقت کی دلیل نہیں ہے؟ اس سے پہلے زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے تو تم میری نبوت کا اعتبار کیوں نہیں کرتے، مجھے نبی کیوں نہیں مانتے؟ یہ قرآن کی زبان میں میرے آقا کریم کا قول جو قرآن نے بتایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یارو نبوت کی دلیل معجزہ ہوتی ہے اور میرے آقا کریم نے ابھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا ہے، بے شک بعد میں بہت سے معجزے دکھائے ہیں، ہم سب ان کو مانتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے پتھروں سے کلمہ بھی پڑھوایا ہے اور جانوروں سے سجدے بھی کروائے ہیں اور چاند کو 2 ٹکڑے بھی کیا ہے اور سورج کو الٹے پاؤں بھی
بھی پھرایا ہے اور درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا ہے، وہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ابھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا، ابھی اعلان نبوت ہو رہا ہے، اظہار نبوت ہو رہا ہے۔ اس وقت میرے آقا کریم کوئی معجزہ نہیں دکھاتے، کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں میری زندگی تمہارے سامنے ہے، مجھے نبی کیوں نہیں مانتے؟ نبی کی پہچان معجزہ ہوتا ہے، اور آقا کریم اپنی نبوت کی دلیل کے لیے اپنی زندگی کو پیش کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا میرے آقا کریم کی پاک زندگی معجزہ ہے۔ اسی لیے میرے والد نے فرمایا کہ اللہ نے باقی نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا ہے اور میرے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے کہ آقا کریم اپنی پاک زندگی کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور نبوت کی دلیل معجزہ ہوتی ہے۔ اور کون سی زندگی کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے یارو؟ آغاز وحی سے پہلے کی زندگی، اظہار نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی۔ جب وہ زندگی اگر معجزانہ شان رکھتی ہے تو بعد کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات مکرم، یہاں پر ایک بات اور بھی ہے سمجھنے کی۔ دیکھیے میرے آقا کریم صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر اگر ہے، میں تمہیں کہوں تو کیا تم مانو گے میری بات؟ سب کہتے ہیں جی بے شک مانیں گے۔ یہاں پر آقا کریم نے ایک علامتی زبان میں، سمبولک لینگویج میں ایک لیکچر دیا ہے، ایک سبق دیا ہے، ہمیں ایک اشارہ دیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے عقل چاہیے۔ حضرات مکرم آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم تو پستی میں کھڑے ہو، تم تو نیچے ہو، تمہیں تو نہیں پتا پہاڑ کی اوٹ میں کیا ہے، لیکن یاد رکھو نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے جو ادھر بھی دیکھتا ہے اور ادھر بھی دیکھتا ہے، اس سے پھر کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا بھی دیکھتا ہے اور آخرت بھی دیکھتا ہے، وہ نیت بھی دیکھتا ہے اور عمل بھی دیکھتا ہے، وہ ظاہر بھی دیکھتا ہے اور باطن بھی دیکھتا ہے۔ نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک علامتی زبان میں فرمایا یارو مجھے تو نہیں پتا کہ اس دیوار کے ادھر کیا ہے، لیکن جو دیوار کے اوپر بیٹھا ہے وہ تو دونوں طرف دیکھتا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے نبوت کا اعلان کرتے ہوئے یہ بتا دیا تھا، پستیوں میں رہنے والوں نبی کے علم کو اپنے ترازو سے مت تولنا اور اپنے پیمانے سے مت ناپنا۔ اور یارو مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نبی کے علم پر کوئی امتی اعتراض کیسے کر سکتا ہے۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا، میں یہاں پہ پہلے بھی ظاہر ہے کہ آپ کے علاقے میں آیا ہوں اور میں نے تقریریں پہلے بھی کی ہوں گی، اور سچی بات یہ ہے میں کوئی کمپیوٹر تو ہوں نہیں کہ مجھے یاد رہے کہ کہاں پر کون سی تقریر کی تھی اور کون سا نقطہ بیان کیا تھا، کہیں ریپیٹیشن نہ ہو۔ میری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ جو بات ایک جگہ ہو وہ دوبارہ اس کو دہرایا نہ جائے، لیکن اگر دہرا دیا جائے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے آپ روٹی دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، کبھی کہا ہے کہ یار روز روٹی کھاتے ہیں چھوڑو دفعہ کرو آج نہیں کھاتے، ایک وقت نہ ملے تو شکایت کا دفتر کھول دیتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ آپ کی جسمانی غذا ہے۔ جسمانی غذا دن میں روز 3 دفعہ لیتے ہیں تو شکایت نہیں ہوتی، نہ ملنے پر شکایت ہوتی ہے۔ یارو قرآن و حدیث سے روحانی غذا ہے، تو اگر یہ دوبارہ ملے تو اس میں بھی اعتراض کی بات نہیں، بلکہ فرحت و انبساط، خوشی و فرحت کی بات ہونی چاہیے۔ حضرات مکرم دیکھیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا خیال ہے یہاں پاکستان میں نہیں ہوگا کوئی معبود؟ شاید امریکہ میں ہو، زیادہ پاورفل، زیادہ سٹرونگ، زیادہ طاقتور، زیادہ دبدبے اور روب والا، کیونکہ امریکہ نے تو ساری دنیا کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ کیا امریکہ میں کوئی دوسرا خدا ہے؟ نہیں۔ اچھا چلیے اس دنیا میں، اس روئے زمین پر، اس کرہ پر جہاں ہم رہتے بستے ہیں، یہاں پہ کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں، سیاروں پر، کہکشاؤں پر، آسمانوں پر شاید کوئی اور خدا ہو، وہاں بھی نہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ میاں تم نے جا کے دیکھا ہے کیا؟ بھئی یہ کون سی یونین کونسل ہے؟ سلطان شیر شاہ یونین کونسل۔ شیر شاہ یونین کونسل کا رہنے والا کوئی ایسا شخص جو کبھی اس یونین کونسل کی جوریسڈکشن سے باہر نہ نکلا ہو، اس یہاں سے باہر اس نے قدم نہ نکالا ہو، اتفاقاً اسے لاہور جانے کا موقع ملے گا، اور لاہور کی سیر کرتا ہوا جب اس کی نظر مینار پاکستان پر پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، ششدر رہ گیا، واپس آ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا ہے تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اللہ اکبر، اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔
جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس بیچارے کو کیا پتا۔ یہ شیر شاہ یونین کونسل سے کبھی نکلا نہیں تھا، پہلی بار لاہور آیا ہے نا تو اس کی عقل جواب دے گئی ہے، اس کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے، اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ دنیا میں اتنے اونچے اونچے ٹاورز اور مینار ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بچہ سا لگتا ہے۔ اس کی باتوں پہ نہ جاؤ، یہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ یارو اگر کسی ریموٹ ایریا کا دور افتادہ پسماندہ علاقے کا رہنے والا جس نے کبھی شہر میں قدم نہ رکھا ہو اتفاق سے لاہور جائے اور مینار پاکستان کو دیکھ کر حیران رہ جائے اور اسے دنیا کا سب سے اونچا مینار کہے تو اس کا مذاق اڑاؤ، ہنسی اڑاؤ، کہو کہ یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کا تجربہ عقل محدود ہے اور اس کو کچھ نہیں پتا، اس کی بات کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، اور خود یہاں بیٹھ کے کہو اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، تو کیا تم سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میاں تم بھی تو کنویں کے مینڈک ہو؟ تم نے کیا چاند سورج پہ قدم رکھا ہے؟ کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا اس کہکشان کا سفر کیا ہے؟ کیا اس کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تمہیں کیا پتا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اے محبوب جب تو ان کو فرمائے گا، تو ان کو بتائے گا، تو ان کو جتائے گا، اور جب تجھ سے سن کر یہ میری توحید کا وحدانیت کا اعلان کریں گے، اقرار کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، اور پھر اگر کسی نے ان کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کی، تردید اور تکذیب کی جسارت کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا، مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں نے اس ساری کائنات کو کھنگالا ہے، اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے، کیونکہ میں نے تو اس ساری کائنات کو نہیں دیکھا، لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ارے میں جس کے کہنے پر کہہ رہا ہوں نا، میں نے نہ دیکھی ہوگی لیکن اس ہستی نے اس ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے۔